انوکھے دلائل، انوکھی طرز، درویش صفت شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں۔ جناب حضرت مولانا علامہ پروفیسر سید ابراہیم شاہ صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے دلوں کو منور۔ تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند درود پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد نبی کریم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجم اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اور وہ آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، وہ آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے نہ جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ انتہائی قابل صدر احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کا پہلا عشرہ ہمیں دو عظیم ترین شہداء کی یاد دلاتا ہے، جن میں ایک شہید وہ ہے جو یکم محرم الحرام کو 63 سال کی عمر میں نبی کے شہر میں مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے
اپنے لبوں پر قرآن کا ترانہ سجائے ہوئے یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ گرا نبی کے مصلی پر تھا، قیامت کو اٹھے گا نبی کے روزے سے۔ اور قیامت کے اس حشر والے دن، قیامت والے دن اگر رب تعالیٰ جنتیوں کے لیے کوئی انعام بھی مقدر نہ فرمائے تو جنتیوں کے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ آنکھیں ملتے ہوئے جب دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی اٹھیں گے، اپنے گھر سے اٹھیں گے، اکیلے نہیں اٹھیں گے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کو لے کے اٹھیں گے تو بائیں ہاتھ میں عمر کو لے کے اٹھیں گے۔ مومنین کے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہوگا، منکرین کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا شہید وہ ہے جو 57 سال کی عمر میں اپنے دامن میں زندگی بھر کی سعادتیں، نبوت کی محبتیں سمیٹے ہوئے 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کے دن اپنے جانثاروں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا یوں کربلا کی سرزمین پہ اپنا خون بہاتا ہے کہ اللہ نے اسی کے خون کے صدقے سے کربلا کے ریگزاروں کو گلزاروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ 1 محرم کا شہید ہو ہمارا تب بھی سلام ہے، اور 10 محرم کا شہید ہو ہمارا تب بھی سلام ہے، اس لیے کہ پہلا شہید وہ ہے جسے علی کا داماد کہتے ہیں، تو دوسرا شہید وہ ہے جسے علی کی اولاد کہتے ہیں۔ ہم نسبتوں کی لاج رکھنے والے یوں ہیں کہ جناب علی کو بھی مانیں، علی کی ازواج کو بھی مانیں، علی کی بنات کو بھی مانیں، علی کے داماد بھی مانیں، علی کی ذات کے پل پل کو مانیں، اور یوں مانیں کہ علی کی 9 بیویاں تو ہمارا سلام ہے، علی کے 17 بیٹے تو ہمارا سلام ہے، علی کی 18 بیٹیاں تو ہمارا سلام ہے، علی کے 27 داماد تو ہر ایک داماد کو ہمارا سلام ہے۔ جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی ہر بیٹی کو ہم سلام پیش کریں، ہر داماد کو سلام پیش کریں، تو نبوت کی ان کلیوں کو کیوں نہ سلام پیش کریں جسے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے گھرانوں سے چن کر میرے محبت کو عطا کیا۔ اور وہ 4 بیٹیاں میرے محبوب پیغمبر کی ہیں۔ کون؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، اور تیسری بیٹی نام بتا دیجیے، نام بتا دیجیے، 100 روپے نقد انعام، نام بتا دیجیے۔ تیسری بیٹی میرے پیغمبر کی، جی بھائی الحمدللہ کہ 100 میرے بچ گئے۔ یہ لقب ہے ام کلثوم ان کا، بھر بھرے وجود والی، موٹاپے کی جانب مائل جو جسامت ہو اسے ام کلثوم کہتے ہیں۔ لیکن نبی پاک نے اپنی تیسری بیٹی کا نام اپنی اماں سیدہ آمنہ کے نام پر آمنہ رکھا تھا۔ چوتھی بیٹی میرے پاک پیغمبر کی وہ ہے جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی ہے کہ 2.5 گز کے علم کے کپڑے کو چومنے والا، اس کے جذبات پہ، اس کی عقیدت پہ، اس کے جذبے پہ اعتراض کوئی نہیں، لیکن اس سے اگر پوچھو بھائی چومتا کیوں ہے، یہی کپڑا تو وہ ہے جو مارکیٹ میں پوچھتا کوئی نہیں، کہتا یہ علم ہے غازی عباس کا رحمت اللہ علیہ، انکار کوئی نہیں۔ بھائی میں جو 2 گز کے کپڑے کو 4 رنگا کر کے اپنے گھر پہ لگاؤں، یہاں پہ دیکھا کہ بلیک اینڈ وائٹ ایک جھنڈا ہمارے نوجوان دوستوں نے اپنے سینے پر لگا، کیوں؟ جمعیت کا نہیں، پرچم بھی ہے۔ جب 14 صدیوں کے بعد میں اس کپڑے کو کسی کی ذات سے نسبت دے دوں تو میں احترام کرتا ہوں، اگر تو نسبت غازی عباس سے دے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ ایک اتنی سی گزارش ہے، پہلے فیصلہ یہ کر لے کہ علم کربلا نام شاہ والا لگانا ہے یا کربلا مولا والا لگانا ہے۔ اگر کالا لگائے گا یہ کربلا گام شاہ والا ہے، سرخ تو ہے کربلا مولا والا کہ مولا حسین کے روزے پر بھی سرخ جھنڈا ہے، غازی عباس کے روزے پر بھی سرخ جھنڈا ہے۔
لیکن لگاتا کیوں ہے، چومتا کیوں ہے؟ کہتا علم ہے غازی عباس کا۔ کیا غازی عباس نے یہی علم لگایا تھا؟ کہتا نہیں، یہ نسبت ہے غازی عباس کے ساتھ۔ جس کپڑے کی نسبت 14 صدیوں کے بعد غازی عباس کے ساتھ ہو جائے، اس کپڑے کو نہیں، اس پول کو بھی چومتا ہے۔ لیکن جن بیٹیوں کی نسبت آمنہ کے لال محمد عربی کے ساتھ ہو جائے، ان کا نام عزت سے کیوں نہیں لیتا؟ اب اگر یہ کہنے والا کہے جی میں تو اسے مولا کہتا ہوں، بھائی ہم تو اسے گھوڑا کہتے ہیں، لیکن یعنی شبیہ ہے مولا حسین کے ذوالجلال کی، تو انکار کوئی نہیں۔ لیکن تیری اپنے تیرے بڑوں نے تیری کتاب ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ مولا حسین جب کربلا میں آئے تھے تو گھوڑے پر نہیں آئے تھے، اونٹنی پر آئے تھے۔ یا اپنی کتابوں کی اصلاح کر یا اپنے اعمال کی اصلاح کر، ہمیں اعتراض کوئی نہیں۔ ہم تو 14 صدیوں کے بعد بھی جو نسبتوں کے پالنے والے ہیں کہ آج کوئی حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں، حاجی میں دیتا کیا ہے؟ ایک گھونٹ پانی کا، ایک دانہ کھجور کا۔ کھجور جو ملے اٹھا کے کاغذ میں لپیٹ کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے ہوم سیکٹری کے حوالے کرتے ہیں۔ کھجور ایک ہے، بچے 4 ہیں، ٹکڑے کر کر کے سب کو دے دینا، اور گٹھلی کہیں پھینکنی نہیں ہے، اٹھا کے سنبھال کے اونچی جگہ پر رکھ دینا۔ تو پوچھے گٹھلی کا کمال کیا ہے، تو جواب ایک ہی ہوتا ہے، گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ جب 14 صدیوں کے بعد میں کھجور مدینہ کی ہو، اس کی گٹھلی کو خاک آلود نہیں ہونے دیتا، تو میرے امام نبی کے صحابہ نے کیسے علی کے لال حسین ابن علی کو خاک میں تڑپایا ہوگا؟ اور حسین ابن علی کی زندگی دیکھی، 56 سال کچھ عرصہ گزارا مدینہ میں۔ ان 56 ساڑھے 56 سال میں کوئی ایک لمحہ دکھا دیجئے جب حسین ابن علی کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہو، اور رجب سے لے کر محرم تک کے مہینوں کا حساب لگا لیجئے جب تمہارے خطوط پہ بھروسہ کر کے مولا حسین چلے تھے، کوئی ایک رات پل کی نیند تو سو گئے؟ ہمارے پاس تھے تو منظر یہ تھا کہ ہزاروں حدیثیں پیغمبر کی سن کے امت کو دینے والا کون؟ بابا ابو ہریرہ۔ پیروں پر خاک جو پڑی تو اپنا چادر اتاری، پیروں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ جناب حسین ابن علی نے پاؤں کی پیچھے کا، ابو ہریرہ کمال کرتے ہو، تو میرے نانا کا ساتھی، میرے بابا کا ساتھی، یہ کیا؟ فرمایا حسین خدا کی قسم تیری جو محبت میرے دل میں ہے، زمانے والوں کو پتہ لگ جائے، تیرے پاؤں زمین پر نہ پڑے، لوگ تجھے اپنے کاندھوں کی سواری کروایا کریں۔ لیکن اتنا بتا دیجیے تمہارے پاس تو گئے تو کیا ہوا تھا؟ خاک میں تڑپا دیا علی کے لال کو۔ اوپر سے پھر اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، جب نبی کا نواسہ چلا تھا تو نبی کے صحابہ کہاں تھے؟ میں کہتا ہوں بھائی ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ ان رپورٹروں سے پوچھ جنہوں نے پل پل کی خبریں تجھے کربلا کی پہنچائی۔ وہ تیرے ابا جی ہیں، تیرے دادا جی ہیں، پردادا جی ہیں، تیرے لکڑ دادا ہیں، تیرے بھگڑ دادا ہیں، پتا کوئی نہیں، کتابیں میں بتاتا ہوں، جا کے دیکھ لینا۔ زیارات ناہیہ کتاب تیری ہے، رجال توسی کتاب تیری ہے، رجال مامکانی کتاب تیری ہے، 72 تارے کتاب تیری ہے، کاروان شہادت کتاب تیری ہے، شہداء کربلا 3 جلدوں میں کتاب تیری ہے، الشیخ محمد علی فاضل کی لکھی کتاب کاروان شہادت مدینہ کا مدینہ کتاب تیری ہے، زیارات ناہیہ کتاب تیری ہے، تنقیل مقال کتاب تیری ہے۔ تیری ساری کتابوں میں لکھا ہے حسین ابن علی جب چلے تھے رجب یہاں پہ ذی الحج کے مہینے میں 60 ہجری کو مکہ کی دھرتی سے، اس دور میں مکہ کی دھرتی پہ 350 پیغمبر کے صحابہ موجود تھے، ان 350 میں سے 82 صحابہ مولا حسین کے ساتھ چلے ہیں، اور جو کربلا میں کٹے ہیں ان میں 72 وہ ہیں جو حسین کے جانثار ہیں، 23 وہ ہیں جو نبی کے خاندان کے ہیں، 21 وہ ہیں جو پیغمبر کے صحابہ ہیں، 7 وہ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں۔ جو چلے تھے مدینہ سے وہ تو 21 کٹ گئے پیغمبر کے صحابہ، جبکہ دعوت نہیں دی تھی مولا حسین نے کو، اور انہوں نے بھی نہیں کہا تھا حسین چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جنہوں نے 18,000 خط لکھے تھے حضور، ان میں سے کوئی ایک زخمی کو دکھا دیجیے۔ اعتراض کرنے والا پھر اعتراض کرتا جی میں نہیں مانتا، بھائی تو مانتا کس کو ہے؟ جی پیغمبر کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، بھائی نبی کو مانتا ہے۔ جی بھائی
اور ہماری قوم بھی ایسے سادہ بادشاہ بحث شروع کر دے یہ وضو یوں نہیں کرتا جو کرتا ہے. اور بھائی ہمارا معاملہ صرف وضو کا ہے ہی نہیں. یہ نبی کے یار ابو بکر کو نہیں مانتا, صحابہ کے امام کو نہیں مانتا, نبیوں کے امام کو مانتا ہے. جی یہ بخاری کو نہیں مانتا, بھی قرآن کو مانتا ہے. بھائی یہ امام الانبیاء مدنی کریم کی بیٹیوں کو نہیں مانتا. تو جنہیں اللہ نے چن چن کر میرے نبی کے حرم کی زینت بنایا, اس عائشہ کو, حفصہ کو, ام حبیبہ کو, اماں خدیجہ کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا. اور ہمارا زور بھی کوئی نہیں کہ تو زبردستی مان. لیکن یاد رکھ اتنا کر, یہ اپنے بڑوں کی مان لے یا ان فصلی بٹیروں کی مان لے. کون فصلی بٹیر جو آج گلی کوچوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں, جنہوں نے آج ملک پاکستان کو انارکی کے دہائے پہ کھڑا کر دیا, جن کی زبان سے نکلنے والے چند جملوں نے ملک پاکستان کے امن کو خاصر کر دیا. اور آج ملک پاکستان میں ہائی الرٹ ہے. کیوں؟ کہ کچھ بد امنوں نے بد امنی کو پھیلایا محرم کے مہینے میں. اور یہ بد امنی پھیلانے والے وہی تو ہیں جنہوں نے بد امنی کے پھیلانے کی ابتدا محرم کے مہینے کی 1 تاریخ کو مدینہ کی دھرتی سے کی تھی. یہ وہی تو ہیں جو آج ریاست مدینہ میں بد امنی پھیلا رہے ہیں. یاد رکھیے گا, امام الانبیاء مدنی کریم کی بیٹیوں کا انکار کرنے سے پہلے جیسے تیری کتاب بخاری ہے ویسے تیری حضور الکافی بھی تو ہے. میری کتابیں 6 تو تیری 4 ہیں. اور بعض بیچارے کہنے والے یوں بھی کہہ دیتے ہیں, دیکھا ان کا نبی کہنے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم کہتے ہیں معاملہ کیا ہوا؟ کہتا دین لیا صحابہ سے, سنت لی صحابہ سے, حدیث لی صحابہ سے, شیخ لی صحابہ سے, دین لیا صحابہ سے, اہل بیت سے انہوں نے لیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں چل بھائی لمبے چوڑے چکر چھوڑ, آج جمعہ پرسوں اتوار یہیں گجرانوالہ کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, ٹیلی کر لیتے ہیں, حساب کتاب کر لیتے ہیں. پنجتن سے دین تو نے کتنا لیا ہے, پنجتن سے دین میں نے کتنا لیا ہے. ہم الحمدللہ پیروں کے ماننے والے ہیں. جی بھائی پیروں کے, وہ چشتی ہو تب بھی, سہروردی ہو تب بھی, وہ قادری ہو تب بھی, وہ نقشبندی ہو تب بھی, ان چاروں سلسلوں کو دیوبندی بھی مانے, بریلوی مانے, اہل حدیث مانے, ہر سلسلے کے ولی کو مانتے ہیں. لیکن ان سلسلوں میں ایک سلسلہ وہ ہے نقشبند کا جس کے بانی ابو بکر صدیق ہے. ہم اس سلسلے کو بھی سلام کرتے ہیں. باقی تینوں سلسلوں کے بانی ابو بکر نہیں ہیں, نبی کا چوتھا یار حضرت علی ہے. ہم ان تینوں کو بھی سلام کرتے ہیں. معاملہ پیری مریدی کا آیا, ہم نے چمنی لی ابو بکر صدیق سے, 12 آنے لیے علی المرتضی سے. اگر تو حدیثوں کی بات کرے, تیری کتابیں 4 ہیں, میری کتابیں 6 ہیں. ان کتابوں میں ٹیلی کرنی چاہیے. ہماری حدیث کی کتابوں میں سیدنا ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد میں کسی کو اس جیسا سمجھتا ہی کوئی نہیں. اس ابو بکر صدیق سے ہم نے ٹوٹل حدیثیں لی تو 142, فاروق اعظم سے لی تو 536, عثمان غنی سے لی تو 146, حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے سے لی تو ٹوٹل 6 حدیثیں. سیدہ ام ہانی علی کی بیٹی, علی کی بہن ابو طالب کی بیٹی جناب حسن حسین کی بہن, ان سے حدیثیں لی تو ہم نے کتنی 46. جناب ابو جعفر طیار سے ہم نے حدیثیں لی تو 26. جناب سیدہ فاطمہ سے لی تو 18, حسن مرتضیٰ سے حدیثیں لی تو 13, مولا حسین سے حدیثیں لی تو 8. لیکن جناب علی سے حدیثیں لی تو تکرار کے ساتھ 950. کتنی 950. اب پوچھئے حضور آپ کا تعارف, ہم امام ہیں. کیسے ہیں؟ 12 کو ماننے والے. چلیے ان 12 میں سے پہلے 4 سے اپنے مذہب کو 2% حدیثیں ثابت کر دیجیے. نہیں, 95% لی امام جعفر سے, امام باقر سے, اور وہ بھی ان کی وفات کے 230 سال کے بعد وہ لکھی گئی. آخری امام بچ کے باقی 4. پوچھو ان 4 کے ساتھ کیا کیا؟ کہ آخری جب آئے گا, لیکن 9واں امام, 10واں امام, 11واں امام, امام تقی, امام نقوی, امام حسن عسکری, ان سے کوئی ایک حدیث بھی کتابوں میں ثابت ہوئی نہیں. اگر تو مجھ سے پوچھے اللہ کے نبی سے حدیثیں میری کتابوں میں, جناب علی سے حدیثیں میری کتابوں میں, جناب زہرا سے حدیثیں میری کتابوں میں, جناب حسن سے حدیثیں میری کتابوں میں, حسین ابن علی سے حدیثیں میری کتابوں میں, جناب زین العابدین سے حدیثیں میری کتابوں میں, امام باقر سے حدیثیں میری کتابوں میں, امام جعفر صادق سے حدیثیں میری کتابوں میں. اتنا نہیں, مولا حسین ابن علی نہیں, حسین ابن علی کی
اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد 17 اولادیں حسین کی ہیں، راوی اہل سنت کے۔ تیرا تو 4 پہ سانس اکھڑ گیا، میں 17 تک چلا۔ جی بھائی رہا یہ معاملہ فقہ کا، تو نے کیا لیا میں نے کیا لیا۔ میں فقہ کا امام مانتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو۔ امام اعظم کے اساتذہ میں 9 استاد ایسے ہیں، استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد علی المرتضیٰ کی ہے۔ امام اعظم کے ایک استاد وہ ہیں جسے ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی کہتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ استاد ہے امام اعظم کا۔ اس کا تعارف کیا ہے؟ جناب علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ کا بیٹا حسن مصنع کا بیٹا جناب عبداللہ کا بیٹا جناب محمد۔ یہ ابو محمد کون ہے؟ استاد ہے امام اعظم کا۔ اور جناب علی کے دوسرے بیٹے کون ہیں؟ سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا ہے، عابد بیمار ہے، امام سجاد ہے، چوتھا امام ہے، نام زین العابدین ہے۔ زین العابدین کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو امام باقر کہیں، ایک کو امام زید کہیں۔ امام زید کون ہے؟ جن کی اولاد میں پیر خواجہ محمد غیاث الدراز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ اور پیر خواجہ محمد غیاث الدراز رحمہ اللہ کون ہے؟ جن کی اولاد میں اللہ کا وہ ولی پیدا ہوا جس نے لاہور میں بیٹھ کر کہا تھا لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر عمر عثمان و علی۔ قوم جسے زمانہ پیر نفیس الحسینی شاہ کہتا ہے۔ امام زید بھی استاد ہیں امام اعظم کے، امام باقر بھی استاد ہیں امام اعظم کے۔ یوں ہی تو میرے امام کے پوتے اسماعیل بن حماد نے نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے دادا نے جو علم حاصل کیا، اللہ نے میرے دادا کو جو علم دیا وہ بنا تو آل محمد کے جوتوں میں صدقے سے دیا۔ اب یہ حساب تو کرے، تو نے کیا لیا ہے میں نے کیا لیا۔ لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، گالی کوئی نہیں، تعصب کوئی نہیں، عصبیت کوئی نہیں۔ بات دلیل کے ساتھ، دلیل ہوگی احترام کے ساتھ۔ جتنا دین پیغام سے تو لینے کا دعویٰ کرتا ہے، تو بھی ٹیلی کر لے میں بھی ٹیلی کر لوں، خدا کی قسم جناب علی سے اکیلے جتنی حدیثیں میں نے لی ہیں اس سے نصف الحدیثیں تو نے 5 تن سے بھی لی جتنے 1 تن علی سے میں نے لی ہے۔ فتویٰ تب بھی مجھ پہ بھائی تم مانتا کس کو ہے کہ میں نہیں مانتا نبی کی 4 بیٹیاں؟ بھائی تو نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتا تو بھوتنی کے بچے تجھے کون مانتا ہے؟ تیری ذات کیا، تیری اوقات کیا، تیری بات کیا؟ میری تو نہیں مانتا، اپنے اس ابا کی تو مان جس نے الکافی لکھی اور جس نے کافی پہ سائن کیے۔ اس نے پوری کتاب پڑھی تھی تنہائی کے عالم میں، خلوت کے ماحول میں، پرسکون ہو کے غار میں بیٹھ کے، جسے زمانہ امام محمد مہدی کہتا ہے۔ پھر اس نے کتاب پہ سائن کیے، سگنیچر کیے، تصدیق کی۔ حالا کافی لشیعتنا، قیامت تک کے میرے شیعوں کے لیے کتاب شافی وافی کافی ہے۔ اسی الکافی کتاب کو اٹھا، جلد نمبر بھائی الکافی کتاب تیری ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 6 ہے۔ اور چھٹا امام جعفر صادق رحم اللہ، کسی نے پوچھا حضور ایک بات تو بتائیے، اللہ کے نبی کی اولاد تھی؟ فرمایا ہاں نبی کی بیٹیاں 4 تھی۔ کہنے والے کا حضور کمال کر دیا۔ اس غریب نے اولاد پوچھی، اولاد میں تو بیٹے بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ فرمایا میں نے جواب اسی لیے دیا ہے کہ میں نے اپنے بڑے عبداللہ بن عمر کو یہی جواب دیتے سنا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کئی کوفی آ گیا تھا اور آگے پوچھا عبداللہ بن عمر سے، اگر مچھر یہاں پر بیٹھ جائے، مار دو، خون لگ جائے، نماز ہو جائے گی؟ فرمایا با نمازی کا مچھر کے خون کا تجھے احساس ہوا؟ جن 72 کا خون کربلا میں بہا دیا ان کا احساس تجھے نہیں ہوا؟ کہا میں مریض کا مرض پہچان رہا ہوں، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے اس کا چہرہ دیکھ کے میں پہچان گیا پیکنگ کچھ ہے، اندر پارسل کچھ ہے۔ اس لیے جواب اسے وہ دیا ہے، گھر تک جائے گا تو سینے کو سہلاتا ہوا جائے گا۔ اس نے پوچھا اولاد؟ میں نے کہا نبی کی بیٹیاں 4۔ اس سے پوچھو کیا لکھا کتاب میں؟ اسی کتاب الکافی میں 11 حدیثیں موجود ہیں کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اسی سے پوچھو اچھا کچھ اور تو بتائیے، کہ حضور چلیے خاتم المحدثین جسے زمانہ ملا محمد باقر مجلسی کہتا ہے، حیات القلوب کتاب میں 8 جگہ پر لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ 2 باب بعد باب نمبر 5 باب نمبر 51 دونوں میں لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اب استبصار کتاب میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتا دیجئے کہ کوئی عورت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ میں پڑھ
پڑ سکتی ہے؟ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ نبی کی سب سے بڑی بیٹی جب فوت ہوئی تھی تو پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ نے اپنی باجی زینب کا جنازہ پڑھا تھا، اور قربان جائیے نبی کی آنکھ۔ جب بھی کسی نے دین کا مسئلہ پوچھا تو دلیل دی اہل بیت نے نبی کے صحابہ کے کردار سے۔ آنے والے صحابہ ہیں، پوچھا حضور ایک بات تو بتا دیجیے، اللہ کی دھرتی پہ سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا؟ پوچھا کس سے؟ مولا علی سے۔ فرمایا زمین کا سب سے مقدس ترین ٹکڑا وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا۔ جل نہیں گیا سننے والا؟ پوچھا مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں سے کسی کو اٹھاتا ہوں وہیں پہ اسے لوٹاتا ہوں۔ اگر اس سے زیادہ مقدس ترین ٹکڑا کوئی اور ہوتا تو اللہ نبی کو اٹھاتا بھی وہیں پہ سلاتا بھی وہیں پہ۔ پہلے امام سے چلیے آگے چوتھے امام کے بیٹے امام زید رحم اللہ کے پاس۔ کسی نے پوچھا امام زید رحم اللہ سے، حضور ایسا کیجیے ہم نعرے لگاتے ہیں، آپ قدم بڑھائیے، جیسے ابھی دوستوں نے کہا تھا قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، شرط اتنی سی ہے ابو بکر و عمر کی تعریف کرنا چھوڑ دیجیے۔ امام نے فرمایا بدبختوں کیا کہتے ہو؟ میں نے تو اپنے گھر میں اپنے باپ دادا کو جب بھی سنا ابو بکر و عمر کو سلام کرتے ہوئے سنا۔ کہنے والے نے اسی امام زید کے والد سے پوچھا جسے زمانہ چوتھا امام کہتا ہے، حضور ایک بات بتائیے ابو بکر و عمر میں اور نبی کی ذات میں تعلق کیسا تھا؟ فرمایا تو نے کبھی مدینہ دیکھا ہے؟ کہیں دیکھا ہے۔ کب مدینہ کی دھرتی پر نبی کا روزہ دیکھا ہے؟ کہیں وہ بھی دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا زندگی بھر کے ہر ایک منکر کے 1400 سال کے ہر اعتراض کا جواب ہے پیغمبر کا روزہ۔ آج جو کہنے والا کہے نا نبی کے وفادار نہیں تھے، پوچھو ہیں کہاں؟ نبی کے پہلو میں۔ فتح کا باغ لوٹا، پوچھو ہیں کہاں؟ نبی کے پہلو میں۔ قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کرنے والے ہیں کہاں؟ کہے گا نبی کے پہلو میں۔ زہرا کے گھر کو آگ لگانے والے پوچھو ہیں کہاں؟ کہے گا نبی کے پہلو میں۔ محسن کو شہید کرنے والے کہاں؟ بھائی نبی کے پہلو میں۔ علی کی توہین کرنے والے کہاں؟ بھائی نبی کے پہلو میں۔ نبوت کی ذات پر شک کرنے والے کہاں؟ بھائی نبی کے پہلو میں۔ جب دنیا کے ایسے کردار والے نبی کے پہلو میں ہیں تو مومن کہاں ملیں گے؟ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، صداقت صدیق۔ اب یہ جو کہنے والا کہے امام زین العابدین نے فرمایا قبریں دیکھی ہیں؟ کہا جی وہ بھی دیکھی ہے۔ میں اسی سے پوچھتا ہوں بھائی تو نے کبھی کربلا دیکھا ہے؟ جی کہے گا دیکھا ہے۔ مگر تو جھگڑا کوئی نہیں، ملک پاکستان میں اتحاد اتفاق پیار محبت کی باتیں جو کرنی ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں، خرچہ تو کر چلتا میں ہوں سیدھا کربلا، یا خرچہ میں کروں چل تو میرے ساتھ سیدھا چلتے ہیں مدینہ۔ تو مدینے والوں سے پوچھ لینا، جو مدینے والے کہیں وہ میں بھی مانوں تو بھی مان، اور جو کربلا والے پٹواری کہیں وہ تو بھی مان وہ میں بھی مانوں۔ پوچھو مدینہ والوں سے پیغمبر کے روزے میں قبریں، جواب ملے گا 3۔ پوچھو کون کا؟ اللہ کے نبی جناب ابو بکر جناب عمر۔ پوچھو کربلا والوں سے مولا حسین کے روزے میں قبریں کتنی؟ جواب ملے گا 3۔ پوچھو کون کا؟ درمیان میں علی کا نام حسین ہے، دائیں والے کو علی کا بیٹا ابو بکر کہتے ہیں تو بائیں والے کو علی کا بیٹا عمر کہتے ہیں۔ تو مدینہ جائے تو نبی نہیں ملتا سوائے ابو بکر و عمر کے، اور کہنے والے بات بیچارے یوں بھی کہتے ہیں، تعلق اس کا آپ ہی کے علاقے سے۔ دیکھا بار بار کہتے ہیں ابو بکر کا نام رکھا علی المرتضیٰ نے، جناب حسن مجتبیٰ نے، جناب حسین ابن علی نے، کیا کبھی نبی کے صحابہ نے بھی نام رکھا جناب علی کے نام پر؟ جی 80 سال تک علی اور فاطمہ کے نام پر پابندی لگا دی پیغمبر کے صحابہ۔ پھر کہنے والے صحابہ نے یوں بھی کہا اگر تم نبی کے صحابہ میں ایک علی دکھا دو تو میں اپنا مذہب چھوڑ کے تمہارا مذہب قبول کروں گا۔ میں نے کئی جگہ پر کہا خدا کا نام مان، تو ایک کہتا ہے مجھے 2 دکھاتا ہوں لیکن جہاں کا گند ہے وہیں پہ ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا معاملہ۔ علی کے ہے کہاں؟ میں کہتا ہوں نام اس کا علی ہے، باپ کا نام ابو العاص ہے، اس کا خاندان بنو امیہ ہے، یہ رشتے میں امیر معاویہ کا بھتیجا ہے اور اس کو کہتے ہیں علی ہے۔ اگر کہ کون علی؟ میں چلو میں چل تجھے دکھاؤں، یہ کون علی ہے؟ یہ امیر معاویہ، اس کے ابو کا نام ابو سفیان ہے، ایک بھائی کا نام عتبہ ہے،
عتبہ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کو اللہ نے وہ بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام علی ہے۔ تو باقی صحابہ کی باتیں بعد میں کرنا، میں تجھے امیر معاویہ کے دروازے پر لے کر چلوں، در معاویہ پر جا تو دو علی دکھائی دیں گے، اور اگر علی کے دروازے پر جائے تو یہاں تیری نظر کمزور پڑ جائے گی، نظر نہیں آئے گا، بتانا پڑے گا کہ اگر تم علی کے دروازے پر آئے، چچا علی کا ہے، نام اس کا حارث ہے، حارث کا بیٹا ہے، نام اس کا نوفل ہے، نوفل کا بیٹا ہے تو نام اس کا معاویہ ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، نام اس کا عقیل ہے، علی کا یہ بھائی ہے، عقیل کا جو بیٹا ہے مسلم کا بھائی ہے، علی کا بھتیجا ہے، حسن حسین کا کزن ہے تو نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ حضرت علی کی بیٹی ہے، نام اس کا زینب ہے، شریکت الحسین ہے، مسافرہ شام ہے، ثانی زارہ ہے، عبداللہ بن جعفر تیار کے نکاح میں ہے، اللہ نے دیا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، علی کا نواسا، حسن حسین کا یہ بھانجا تو نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ حضرت علی کی بیٹی، نام اس کا رملہ، رملہ کا نکاح جناب سیدنا مروان کے بیٹے جناب معاویہ کے ساتھ ہوا، یہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد ہے، حسن حسین کا یہ بہنوئی ہے تو نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ اگر تو علی کے دروازے پر جائے تو معاویہ دکھائی دے گا، معاویہ کے دروازے پر آئے تو علی دکھائی دے گا۔ اب یہ کہے فاطمہ 80 سال تک نام کوئی نہیں تھا، میں کہتا ہوں حضور تیری لگتا ہے کہ نظر تیری کمزور ہے، نزدیک والی دور والی تیری ہے ہی نہیں، ایسے ماشاءاللہ۔ اگر تو آئے تو میں تجھے دکھاؤں، بہن ہے وہ عمر کی، بیٹی ہے خطاب کی تو نام اس کا فاطمہ ہے۔ تبری کتاب اٹھا کے دیکھے، امام تیرا ہے امام تبری، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا سیدنا عمر فاروق اعظم کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے نام اس کا فاطمہ ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا عبید اللہ ہے، عبید اللہ کی بیٹی ہے تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ جناب عمر کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا آگے بیٹا عبید اللہ کا بھائی، اور اس بھائی کی جو بیٹی ہے اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کی بیٹی نام اس کا اسما ہے، اسما کی جو بیٹی ہے تو نام اس کا بھی فاطمہ ہے۔ نام اس کا بھی، میرے ہاں تو یوں نام فاطمہ ہے، ہاں محبت نام فاطمہ سے تیری میں نے اسی دن دیکھ لی تھی جب تو نے عمر بن عبدالعزیز کی قبر اکھاڑی تھی، ساتھ فاطمہ عمر بن عبدالعزیز کی گھر والے کی قبر بھی تو نے اکھاڑ دی تھی، تیری محبتیں تمام دیکھ لی۔ اب جو میں کہاں لکھتا ہے، میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام میں لکھتا ہے پیغمبر کی بیٹیاں، بولیے پیغمبر کی بیٹیاں، دلیل دیکھیے نبی کے اہل بیت کی، نبی کے صحابہ کے بارے میں، آنے والے صحابہ کا حضور کی بات پر موزے پر مسح کر سکتا ہوں، فرمایا کر سکتا ہے، دلیل کا فاروق اعظم بھی کیا کرتے تھے، لگتے کہ امام مسئلہ تھوڑا بتاتے تھے، آپریشن زیادہ کرتے تھے۔ آنے والے صحابہ حضور کی بات بتا دیجیے، میں تلوار پہ چاندی کا دستہ لگا سکتا ہوں، فرمایا لگا سکتا ہے، مجھے دلیل کا ابو بکر صدیق بھی لگایا کرتا تھا کہ آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا، امام اچھل کے کھڑے ہو گئے، بیت اللہ کی جانب ہو کے فرمایا واللہ وہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اسے دنیا میں بھی جھوٹا کرے، آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ اور اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا، اعتراض کرے ابو بکر صدیق پہ، اور جب پاکستان کی پنجاب پولیس نے دکھایا ڈنڈا تو کہا نہیں میں نے یزید کو کہا تھا، ہاں اسی کو کہا تھا امام جعفر صادق، اللہ ابو بکر پہ تان کرنے والے کو دنیا میں بھی جھوٹا کرے آخرت میں بھی، اور آخرت میں جھوٹے کیسے ہو گئے۔ مولا علی کھڑے ہو کے جنت کے دروازے پر کہتے علی کے نعرے لانا میں جنت میں جاؤں، میں کہا اتنا اندھیر نہیں بچاؤ بھائی، کہتے نہیں جانا کیسے بھائی، کہ جناب علی کے دائیں جانب جنت ہوگی، بائیں جانب جہنم ہوگی، نعرے لگائیں گے حیدر حیدر حیدر، جائیں گے دائیں جانب مولا ماریں گے تب پر حیدر، دنیا میں بھی صحیح آخرت میں بھی صحیح۔ پوچھنے والے پوچھا حضور کی بات تو بتا دی، اگر عورت بیوہ ہو جائے عدت کا دن کہاں گزارے، ورنہ اس کی مرضی ہے، اپنے باپ کے گھر چلی جائے یا اپنے شوہر کے گھر گزارے۔ پوچھا دلیل کہ جب ام کلثوم بیوہ ہوئی تھی، علی گھر آئے تھے، بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا، گھر لے کے چلے گئے تھے، کب کہا جب عمر فاروق اعظم شہید ہوئے تھے۔ کہتے نہیں یہ ام کلثوم بیٹی تھوڑا ہی چلی، یہ تو جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی،
میں نے پوچھا بھائی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچی خانے بال والوں کی بیوہ ہو لیکن اس سے صاحبان والے چلے جائیں؟ جی بھائی ایسا کبھی ایسا ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے. باپ مر جائے بچی بیوہ ہو جائے سر پہ سایہ نہ ہو تو پڑوسی ہوگا, خاندان والا ہوگا, قبیلے کا بڑا ہوگا, بیٹی کے گھر جائے گا, سر پہ ہاتھ رکھے گا, تیرے سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں, میں تیرے باپ کی جگہ پر ہوں, چلو تیری بات مان لی. چونکہ ہم بھائی جھگڑا نہیں کرتے, جب بات ہے مان لی, پیار محبت والی کرنی, چلو تیری بات مان لی کہ جناب عمر کے گھر میں یہ ابو بکر کی بیٹی تھی, علی کی بیٹی نہیں تھی, لیکن بیوہ جو ہو گئی تو جناب ابو بکر کی بیٹی کو جناب علی اپنے گھر لے گئے. باپ والا پیار میں ڈوب کر مر جاتا. جس کی اولاد کو جناب علی باپ بن کے پالے, محبت کیسی ہوگی, پیار کیسا ہوگا. ایک نہیں 85 حوالے ہمارے پڑوسیوں کی کتابوں کے ایسے ہیں جن ساری کتابوں میں لکھا ہے پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. میراث العقول تو کتاب انہی کی, حیات القلوب تو کتاب انہی کی, جلال الجود تو کتاب انہی کی, تفسیر قمی کتاب انہی کی, اور اتنے نہیں شیخ صدوق کی کتابیں تو کتاب انہی کی, الخصال تو کتاب انہی کی, الدرر السلطین تو کتاب انہی کی. سب میں لکھا پیغمبر کی بیٹیاں. اس سے پوچھو علی بھی کہے نبی کی بیٹیاں 4, حسن بھی کہے نبی کی بیٹیاں 4, مولا حسین بھی کہے نبی کی بیٹیاں 4, اور ذبح عظیم کتاب میں سید فوق حیدر عالم الگرامی نے اپنی کتاب میں لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4. اس سے پوچھو تو بتا تیری مانو یا مولا کی مانو, موالی کی مانو یا مولا کی مانو, کوفی کی مانو یا کوفہ کے تاجدار کی مانو. بھائی تیری مانو یا اس کی مانو جو بڑا بھی نبی کے گھر میں ہے, بڑا بھی نبی کے گھر میں ہے. پھر اعتراض کیا ہوتا ہے, اگر بیٹیاں 4 تھی تو باقی بیٹیوں کے فضائل کیوں نہیں ملتے؟ میں کہتا ہوں بھائی فضائل تو تجھے اپنی کتابوں میں نہیں ملتے, میری کتابوں میں کہاں ملیں گے بھائی؟ اور جسے اپنے گھر میں کچھ نہ ملتا ہو کسی اور گھر میں ملے گا. اگر تو چلے امام مسلم کے دروازے پر, چل میں تجھے دکھاؤں امام بخاری کے دروازے پر, میں تجھے دکھاؤں امام نسائی کے دروازے پر, میں تجھے دکھاؤں امام احمد کے دروازے پر, میں تجھے دکھاؤں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بچی کو حالت نماز میں اپنے کاندھے پر اٹھایا نام اس کا امامہ ہے, اماں کا نام زینب ہے, پیغمبر کی نواز کی. تو تذکرہ نہیں ملتا باقی اولاد تھی کہاں. ہاں یہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے, نام اس کا امامہ ہے. اور کون امامہ ہے؟ تیرے اپنے بڑے نے تیری کتاب حیات القلوب میں صفحہ نمبر 200 پر لکھا کہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا جب انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ ہمارے ہاں پر عورت بیمار ہو جائے نا بیوی, تو شوہر خیر سے شیڈول بنانا شروع کر دیتا ہے, شادی کارڈ کہاں سے چھپوانے ہیں, ولیمہ کہاں پہ کرنا ہے, شادی کہاں پہ کرنی ہے. لیکن اللہ جزائے خیر دے, آج کے دور میں ہماری خواتین بھی بڑی چلاک ہو گئی ہیں. بیمار جو ہو تو فوری شوہر کو بلائیں گے, جانو بات تو سن, ہاتھ پکڑیں گے, جانو کا قسم جو شادی تو نہیں کرے گا میرے پاس, خاص کم جہاں بات. سیدہ فاطمہ نے جناب علی کو بلایا, فرمایا علی میرے پاس شادی کرنا, لیکن کرنا ایسی عورت کے ساتھ جو تیرا مقام بھی پہچانتی ہو, میرے بچوں کی شان بھی پہچانتی. پوچھا کون ہے ایسی خاتون مدینہ کی دھرتی پر جو تیرے بعد تیری کمی کا احساس نہ ہونے دے؟ فرمایا نام اس کا امامہ ہے, پیغمبر کی نواسی ہے. اگر محبوب پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی کوئی نہیں تھی تو بھانجی کیوں کہا؟ اب پھر باقی اولاد کہاں گئی؟ وہ اولاد وہی تھی جو کربلا میں تمہاری چھریوں کے نیچے آ گئی تھی, جو جناب علی کا بیٹا محمد الاوسط کربلا میں شہید ہوا. یہ بیٹا علی کا ہے, اماں کا نام کیا ہے؟ تو کیسے ہے اماں کا نام؟ اس کی اماں کا نام امامہ ہے, نانی کا نام زینب ہے, اور اس کے نانا کا نام ابو العاص بن ربیع ہے, اور یہ خاندان ہے امیر معاویہ کا, جسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. کہ ننہال دیکھو تو علی سے ملتا ہے, ننہال دیکھو تو امیر معاویہ سے ملتا ہے. دوسری بیٹی میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کو, یہ بیٹی کون؟ سیدہ زینب. ہجرت کرنے لگی مکہ سے مدینہ, حبار میں اسود نامی مشرک نے اونٹنی کے پیٹ میں نیزہ مارا, اونٹنی اچھلی, پیغمبر کی بیٹی زمین پہ بچہ شہید ہو گیا. جب پہنچی مدینہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی نے بہتی آنکھوں کے ساتھ استقبال کیا.
کچھ عرصے کے بعد اسی بیماری میں فوت ہو گئی. اللہ کے نبی سیدہ ام عطیہ کے پاس گئے. کہا ام عطیہ یہ میری بیٹی وہ جو راہ خدا میں بڑی ستائی گئی, اس کو غسل دینا, تکلیف نہ ہونے دینا, پیغمبر کی چادر کفن میں شامل کر دینا, اس کے بالوں کی چھٹیاں کرنا, خوشبو لگا دینا, جنازہ بھی نبی پڑھے, قبر میں بھی نبی نے اتارا. ایک صحابہ اور اٹھے, شادی تو ہوئی تھی 25 سال کی عمر میں, 5 سال اولاد ہی کوئی نہیں ہوئی, 40 سال میں 4 بیٹیاں پیدا بھی ہوئی, جوان بھی ہوئی, شادی بھی ہو گئی. کمال ہو گیا اہل سنت کا. ہم کہتے ہیں حضور گھر میں بیٹھ کے اعتراض کریں تو جواب کون دے گا؟ اور ہماری قوم کی حالت وہ ہے کہ چوروں نے بیگ لوٹا, ایک صاحب کو چلوئی زیادہ آ رہی ہے, اس نے بھاگ کے دوسرے چور سے کہا گن تو لے پیسے ہیں کتنے؟ اس نے کہا محمد سکون نال سمجھا صبح ایکسپریس اخبار سے پڑھنا کہ ڈکیتی ہوئی کہ نہیں لگتی. کچھ حالت ہماری بھی ایسی ہے. کہنے والے جو کان میں پھونک دیا ہم نے مان لیا. بھائی 5 سال اولاد نہیں ہوئی, اس کی اماں وہاں پہ ہیلتھ ورکر تھی کہ 5 سال اولاد نہیں ہوئی. اور بھائی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کے بارے میں تیرے اپنے مذہب میں 4 اقوال ہیں, تو پیغمبر کی پہلی بیٹی کے بارے میں حتمی تاریخ کیسے بتا سکتا ہے؟ محبوب پیغمبر پیدا کب ہوئے تیری اپنی کتابوں میں لکھا ہے. کسی نے کہا 2 ربیع الاول, کسی نے کہا 7 ربیع الاول, کسی نے کہا 8 ربیع الاول, کسی نے کہا 9 ربیع الاول, کسی نے کہا 12 ربیع الاول. 17 تک کے ماحول ملتے ہیں. اور غنیۃ الطالبین کتاب میں 11ویں والے پیر نے لکھا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے 10 محرم الحرام کو. جہاں جب نبی کی ولادت کے بارے میں اتنے مختلف اقوال ہیں تو تو حتمی طور پہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ چلو تیری بات مان لی کہ نبی پاک کی شادی ہوئی 25 سال کے بعد, 5 سال اولاد کوئی نہ ہوئی. 30ویں سال میں پہلی بیٹی ہوئی, نام رکھا زینب. کیا نام بھائی؟ کیا نام رکھا بھائی؟ کیا نام رکھا بھائی؟ باپ کے گھر کی زینت کون؟ سیدہ زینب. ان کا نکاح ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ مہینے پہلے. عمر کتنی تھی؟ تقریباً 10 سال. کتنی؟ اب اگلا دھوکہ یہ دیتا ہے کہ سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ, ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہو گیا تھا. شادی ہو گئی تھی, شادی مادی کچھ بھی نہیں ہوئی تھی. اس دور کے دستور کے مطابق اللہ کے نبی نے بچپن ہی میں اپنی بیٹیوں کی بات ابو لہب کے بیٹوں سے طے کر دی. رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی جب سورہ ابی لہب اتری تو ابو لہب کی بیٹی, ابو لہب کی بیوی نے کہا دیکھو یہ آمنہ کے لال کی بیٹیاں ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دے گی, ہمارے ہاتھوں کے بنائے خداؤں سے باقی کر دے گی, ہمیں رشتہ نہیں چاہیے. یعنی انہوں نے رشتہ خود ہی توڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے پہلا رشتہ سیدہ رقیہ کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا اعلان نبوت کے کچھ سال کے بعد. اور عمر کتنی تھی؟ تقریباً 12 سال. یہ پیدا کب ہوئی؟ سن 33 ہجری میں. ان کے بعد کون؟ سیدہ رقیہ. یہ پیدا ہوئی سن میرے بھائی 35 ہجری میں. اور شادی ان کی کب ہوئی؟ یہ ہوئی سن 3 ہجری میں. سن 3 ہجری میں. اور ان کی عمر مبارک کیا تھی اس وقت؟ جی بھائی تقریباً 15-16 سال کے لگ بھگ تھی. اب یہ 15 سال کی عمر میں شادی, 10 سال کی عمر میں شادی, 12 سال کی عمر میں شادی. کیسے ممکن ہے کہ 10 سال کی عمر میں شادی؟ میں کہتا ہوں اعتراض کوئی نہیں. آج ہی گھر جا کہ امامیہ جنتری, جعفر جنتری, زنجانی جنتری, سیرت چہاردہ معصومین, 14 ستارے, حیات القلوب, اپنی نظر, اپنی بیت الاذان, ساری کتابیں اٹھا کے اتنا پڑھ سیدہ فاطمہ پیدا کب ہوئی تھی. اس کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد, ہجرت سے 8 سال پہلے. اور شادی کب ہوئی تھی؟ سن 2 ہجری کو, محرم کے مہینے کی 21 تاریخ کو, جلال مجدور کے بقول. یعنی یہ شادی ہوئی تھی تقریباً 9 سال کی عمر میں, 10 سال کی عمر میں. اور اگلے ہی سال 3 ہجری کو رمضان کے مہینے میں حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے. اگلے ہی سال سن 4 ہجری 3 شعبان کو مولا حسین پیدا ہوئے. یعنی تیری ساری کتابوں کے مطابق سیدہ فاطمہ کی شادی 9-10 سال کی عمر میں ہوئی. 11 سال کی عمر میں وہ پہلے بچے کی ماں بنی. اگلے ہی سال 12 سال کی عمر میں دوسرے بچے کی ماں بنی. اگر سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی 10 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے تو سب سے بڑی بیٹی کی شادی 10 سال کی عمر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب جو جواب تیرا وہ جواب میرا.
چلے اس بات کو مت چھوڑیے، میں اس کا کوئی سوال آیا بھائی، جی بھائی چلیں یہ بھی سوال ہے، اب یاد رکھیں گا بھائی، اب ان کے اپنا دستور اٹھائیے، ایران کا دستور گوگل پہ جا کے آج بھی سرچ کیجیے کہ عورت کی حد عمر شادی کی کیا ہے، تو میرے بھائی یہ شادی کی حد عمر ایران کے قانون کے مطابق 9 سال کی ہے۔ کتنے؟ جو آج کے نا اینڈ آف دا ٹائم، اینڈ آف دا ٹرم، زمانے ترقی جو کرنی تھی کر لی، زمانہ انتہا کو پہنچ گیا، اس کے بعد ترقی ممکن نہیں۔ اس دور میں 21ویں صدی میں اگر تیری آئیڈیل اسٹیٹ یہ کہے کہ 9 سال کی عمر میں شادی ہو سکتی ہے، تو 1400 سال پہلے پیغمبر کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ میٹھا میٹھا ہاتھ پھک کڑوا کڑوا تھو تھو لینے کے بانٹ اور دینے کے بانٹ، اور حضور کسی کو 2 نمبری کہتے ہیں، کسی کو اب کہنے والے کی بات نہیں بھی کہتے، لیکن یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر یہ بیٹیاں تھیں نبی کی، تو جب اللہ کے نبی نے چادر کے نیچے بٹھایا تھا جناب علی کو، جناب زہرا کو، جناب حسن کو، جناب حسین کو، تو اللہ کے نبی نے باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں بٹھایا؟ ہم کہتے ہیں ہمارا جواب یہی ہے کہ جب جناب امام الانبیاء مدنی کریم نے علی کو بٹھایا، علی کی بیوی کو بٹھایا، سیدہ فاطمہ زہرا کو بٹھایا، جناب حسن کو بٹھایا، جناب حسین کو بٹھایا، اس وقت جناب علی کی 2 بیٹیاں موجود تھی، سیدہ زینب موجود تھی، ام کلثوم موجود تھی، اللہ کے نبی نے ان کو کیوں نہیں بٹھایا؟ جو جواب تیرا وہ جواب میرا۔ اب جو کہے کہ اس وقت نبی نے کیوں نہیں بٹھایا، نبی کی بیٹیاں تھی کہاں؟ ہم کہتے ہیں علی کی بیٹیاں کہاں تھی؟ جہاں پہ علی کی بیٹیاں تھی وہیں پہ نبی کی بیٹیاں تھی، جیسے انہیں نہیں بٹھایا جیسے انہیں نہیں بٹھایا۔ یہ تو ہو گیا الزامی جواب، لیکن تحقیقی جواب کیا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تفسیر قرطبی کے مطابق سن 9 ہجری میں، اور اللہ کے نبی کی 3 بیٹیاں سن 8 ہجری تک فوت ہو گئی تھی۔ جب بیٹیاں تھی نہیں تو بٹھا نہیں سکتے۔ اب یہ کہنے والا کی بات کرتا ہے، اگر نبی پاک کی بیٹیاں تھیں، عقل کی معیار تھی، تو پھر بتائیے جب سیدہ فاطمہ نے فتح کا باغ مانگا تھا، باقی بیٹیوں نے کیوں نہیں مانگا؟ کیونکہ وارث تو کوئی نہیں تھی۔ ان سے پوچھو انی دے پتروں مذاق، بھائی نبی پاک کا انتقال ہوا سن 11 ہجری میں، بیٹیاں 3 فوت ہو گئی سن 8 ہجری میں، تھی نہیں تو مانگتی کیا؟ پھر اعتراض ہی ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ نبی پاک کی باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ چل میں تجھے بتاؤں، جناب علامہ اقبال کی بات تو مان گئے، ماتم شبیر پہ جہاں سے دلائل لیتا ہے، تبوک کی جنگ کا نقشہ کھینچا علامہ اقبال کا، ایک نوجوان شہید ہو رہا تھا، دوسرے صحابی نے اسے کاننے کا سن، جب جنت میں جائے اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، نبی کو میرا بھی سلام دینا، میرے یاروں کا بھی سلام دینا۔ پوچھو یہ نوجوان کون ہے؟ کہ اس کا نام ہے عبداللہ۔ پوچھو کہ عبداللہ بیٹا کس کا ہے؟ کہتا ہے یہ امی ہے، یہ بیٹا ہے حضرت عثمان ابن عفان کا۔ عثمان ابن، آج کچھ کہنے والے جو کہتے ہیں خاندان بنو امیہ کہاں ہے؟ ہم مطلب دیکھے گا بریلوی علماء مولانا فضل رسول بلاجوری کو نہیں بھول سکتے، مولانا حامد بلاجوری کو نہیں بھول سکتے۔ فضل رسول بلاجوری کون ہے؟ یہ خاندان بنو امیہ سے۔ حامد رسول بلاجوری کون ہے؟ یہ خاندان بنو امیہ میں سے ہے۔ اور اظہار حق کتاب کی شاگرد کو لکھنے والے مولانا رحمت اللہ کرانوی کون ہے؟ یہ خاندان بنو امیہ میں سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا میرے بھائی شاگرد جسے دنیا محمود حسن دیوبندی کہتی ہے، یہ کون ہے؟ یہ خاندان بنو امیہ سے ہے۔ پاکستان کا پرچم لہرانے والا شبیر احمد عثمانی کون ہے؟ یہ خاندان بنو امیہ میں سے ہے۔ اور میرے بھائی آج بھی دیکھیے یہ تقی عثمانی کون ہے، رفیع عثمانی کون ہے، مفتی شفیع کون ہے، ولی محمد راضی کون ہے، یہ میرے بھائی کیفی کون ہے؟ سارے کے سارے یہ اولاد ہیں خاندان بنو امیہ کا۔ چلو اگر یہ بھی دکھائی دے تو چل آج چل، یہ ہٹیا بالا، گڑی دوپٹہ، وادی نیلم، یہ مظفر آباد، یہ آزاد کشمیر، مظفر آباد کو آباد کرنے والا نواب مظفر خان کون ہے؟ یہ خاندان بنو امیہ سے نہیں دکھائی دیتا تو میرے ساتھ چل، میں تجھے دکھاتا ہوں۔ اب جو کہے کہ نبی پاک نے اگر یہ بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی نے ایک بیٹے کو جہیز دیا، 3 کو کیوں نہیں دیا؟ تو حضور یاد رکھیے گا اسلام کے مزاج میں جہیز کی دین بھی نہیں ہے، تو جہیز کہاں سے ڈھونڈتا ہے؟ یہ تو دلہا کے باپ کی ذمہ داری ہے، وہ جہیز خریدے۔ سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کی شادی اس خاندان میں ہوئی
جہاں الحمدللہ دولت کی ریل پھیل کی کمی کوئی بھی نہیں تھی، تو جہیز دینے کی ضرورت تھی نہیں، سیدہ فاطمہ کو جہیز کر دیا، اس لیے کہ جناب علی جو مرتضیٰ چھوٹی سی عمر میں تھے، اللہ کے نبی نے ابو طالب سے مانگا، اپنے گھر میں لائے، بیٹا ابو طالب کا تھا، پالا امام الانبیاء نے تھا، جب پالا نبی نے ہے تو علی کی شادی ذمہ داری کس کی ہے؟ جی بھائی نبی پاک کی، تو نبی پاک نے شادی بھی کی لیکن جہیز جو خریدا وہ جناب علی نے اپنی زیرہ بیچی تھی، کتنے کی؟ 480 درہم کی، خریدی کس نے تھی؟ عثمان غنی نے، قیمت کتنی تھی؟ بہار الانوار والا کہتا ہے قیمت اس کی ٹوٹل 30 درہم تھی، بیچی کتنے تھی؟ کا 480 درہم کی، کا مولا آپ تو امت کے قاضی ہیں، اتنی زیادتی 30 میں 450 گنا تھا، فرمایا یہ زیادتی کوئی نہیں، جب میں نے خریدنے والے عثمان غنی کو دیکھا، پھر میں نے زیرہ کی قیمت کو نہیں دیکھا، عثمان کی سخاوت کو دیکھا۔ کسی نے کہا عثمان مدینہ کے بازار کا اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اپس ڈاؤن کیا ہے، ریٹ کا پتہ ہی کوئی نہیں، اتنی مہنگی کیوں خریدی؟ فرمایا جب میں نے بیچنے والے جناب علی کو دیکھا، پھر میں نے زیرہ کی قیمت کو نہیں دیکھا، میں نے علی کی ضرورت کو دیکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خاندان بنی ہوئی ہے۔ چلے بھائی بات اپنی کرے ختم، چونکہ جو عہد کیا اس عہد کو نبھائیں گے۔ 2 منٹ میری گھڑی کے مطابق باقی ہیں اور 1 بجنے میں، اور انشاءاللہ اسی بات پر ہی ختم۔ اب جو کہنے والا کہ کربلا کے میں شہیدوں کو مانتا ہوں، اس سے پوچھو چلو حضور یہ بات بتا دیجئے، کربلا کے سارے شہیدوں کو مانتے ہو؟